السلام علیکم، میں ہوں محمد عمران۔ آپ دیکھ رہے ہیں لبرا ٹی وی۔ یہ میگا پروجیکٹ شاہراہ کراکرم سے بھی بڑا پروجیکٹ ہے۔ جیسے برصغیر شاہراہ کراکرم چائنا بارڈر تک رسائی ممکن ہے، ویسے ہی یہ شاہراہ پاکستان کو مشرق وسطیٰ کے ممالک سے زمینی رابطہ مہیا کرے گی۔ بلا شبہ چترال پاکستان کے خوبصورت ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ہندو کش پہاڑی سلسلے سے ملحقہ افغانستان بارڈر کے ساتھ واقع ہے۔ یہ شہر پاکستان کو مشرق وسطیٰ کے ممالک سے بھی ملاتا ہے۔ پہلے اس ضلع کا رابطہ باقی ملک سے 5 ماہ تک منقطع رہتا تھا، مگر اب مزید ایسا نہیں ہوگا۔ اب یہ ضلع سارا سال آمد و رفت کے لیے میسر ہوگا۔ یہ ممکن ہو سکے گا شاہراہ کراکرم کی طرز پر بننے والے چکترا چترال موٹر وے کی تکمیل سے، جو شندور ٹاپ تک جائے گی۔ یہ موٹر وے اس خطے کی مستقل ترقی کی ضامن بھی ہوگی۔ یہ موٹر وے اس خطے کے 5 اضلاع سے گزرے گی: چترال، بالا چترال، زیری چترال، دیر اور اپر دیر کو مالاکنڈ سے بھی ملائے گی۔ یہ ایک طرف سوات سے منسلک ہے، جبکہ دوسری طرف سوابی سے ملتی ہے۔ پھر سینٹرل پاکستان کو براستہ پشاور، M1 اسلام آباد سے ملاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چکدرا چترال موٹر وے کو چائنا پاکستان اقتصادی راہداری یعنی CPEC کے متبادل شاہراہ کے طور پر شامل کیا جا رہا ہے۔ اگر موجودہ وقت کی بات کریں تو چترال جانے کے لیے 2 راستے ہیں۔ فضائی راستے سے اسلام آباد سے چترال تک ہفتہ میں 2 دن، جمعہ اور اتوار کو قومی ایئر لائن PIA کی پروازیں روٹین میں جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ زمینی راستے سے زیادہ تر سیاح چترال کی طرف سفر کرتے ہیں۔ اسلام آباد سے چترال کا فاصلہ 437 کلومیٹر ہے۔ راستے میں قدرتی مناظر، پہاڑ، سرنگیں، دریا اور خوبصورت شاہراہیں آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ یہ خوبصورت سفر آپ 5 گھنٹوں میں کسی بھی سواری میں بآسانی طے کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد سے براستہ M1 پشاور، مالاکنڈ، چترال، اپر دیر سے آگے پاکستان کی سب سے لمبی سرنگ لواری ٹنل بھی اسی راستے میں آتی ہے۔ یہ لانگسٹ ٹنل دیر اور چترال کے درمیان ہندو کش کے پہاڑی سلسلے کا سینہ چیر کر بنائی گئی ہے۔ یہ سرنگ 26 ارب کی لاگت سے جون 2017 میں مکمل کی گئی۔ اس ٹنل کی لمبائی 10 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ اس سرنگ کی وجہ سے پشاور سے چترال تک کا فاصلہ 14 گھنٹے سے کم ہو کر 7 گھنٹے رہ گیا ہے۔ سرنگ کی تکمیل سے پہلے اسلام آباد پشاور کا رابطہ چترال سے منقطع رہتا تھا، مگر اب سرنگ کی تکمیل کے بعد سارا سال آمد و رفت رہتی ہے۔ اس ٹنل سے گزرتے وقت شدید ترین سردی لگتی ہے۔ ٹنل کی تعمیر سے پہلے سردیوں میں مقامی لوگ افغانستان جا کر واپس پشاور آتے تھے۔ اب چونکہ چکترا سے چترال تک ہزارہ موٹر وے طرز کی 210 کلومیٹر لمبی ایکسپریس وے تعمیر ہو رہی ہے، اب 6 گھنٹوں کا سفر 3 گھنٹوں میں طے ہو جائے گا۔ اس منصوبے سے سوات کو شندور سے ملایا جا رہا ہے۔ گلگت سے شندور، چترال اور چکترا تک روڈ انفراسٹرکچر CPEC سے ملحقہ منصوبہ ہے۔ یہ روڈ مستقبل میں مشرق وسطیٰ کے ممالک اور قازقستان تک تجارت اور سیاحت کو فروغ دے گا۔ یہ ایکسپریس وے شاہراہ کراکرم کا متبادل روٹ بھی ہوگا۔ جغرافیائی اہمیت کے حامل علاقے میں موٹر وے بننے سے نہ صرف تجارت، صنعت بلکہ سیاحت کو بھی فروغ ملے گا۔ اس منصوبے سے ترقی کے نئے دور کا آغاز بھی ہوگا اور پاکستان کا بذریعہ روڈ مشرق وسطیٰ کے ممالک تک بآسانی زمینی رابطہ بھی ممکن ہو سکے گا۔ منصوبے کے حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے چونکہ دیر اور چترال کا خطہ پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے، اس لیے یہ ملک کا اب تک تعمیر ہونے والا سب سے مشکل منصوبہ ثابت ہوگا۔ دیر، سوات اور چترال موٹر وے کی تعمیر سے خطے میں سیاحتی سرگرمیوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا، علاقے میں تجارت اور صنعت کو بھی فروغ ملے گا اور مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی میسر آئیں گے۔
موجودہ دور میں سیاحت کو صنعت کا درجہ دینے کے لیے سیاحتی مقامات کی تزئین و آرائش، سہولیات کی فراہمی اور آسان محفوظ راستے فراہم کرنا بھی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اسی وجہ سے ملک بھر کے سیاحتی مقامات تک پہنچنے کے لیے میگا روڈ پروجیکٹ کی تعمیرات کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس سے خیبر پختونخوا کے شمال مغربی علاقوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس سے سوات، شانگرا، دیر، چترال، شندور تک کے قدرتی حسن تک بآسانی زمینی رابطے کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ تزئین و آرائش کو ملکی و غیر ملکی ضروریات کے تحت پایہ تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے۔ ان علاقوں میں نایاب جنگلی جانوروں کی بہتات ہے۔ جا بجا میٹھے شفاف پانی کے چشمے، آبشاریں، جھیلیں اور قیمتی پتھروں کی کانیں بھی موجود ہیں۔ وادی سوات کو خوبصورتی کی وجہ سے مشرقی سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کمراٹ، لواری ٹاپ، شندور ٹاپ سمیت پورا علاقہ محصور کن مناظر سے لبریز ہے۔ قدرتی مناظر کے علاوہ یہاں کی تہذیب، ثقافت، زبانیں اور انواع و اقسام کے آرگینک فوڈ سیاحوں کے لیے غیر معمولی دلچسپی کا باعث بنتے ہیں۔ چترال سے ملحقہ علاقے کلاش، دروش، بونی میں لوکل فوڈ کو پروموٹ کرنے کے لیے ہوٹل کھل چکے ہیں۔ ثقافت کو محفوظ کرنے کے لیے حکومتی سطح پر اداروں کا قیام بھی عمل میں لایا جا چکا ہے۔ چترال میں ایک دبئی طرز کے 5 اسٹار ہوٹل کی تعمیر کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ اس کی تعمیر کا مقصد سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ اس کے ساتھ خطے میں ادبی، تعلیمی اور ثقافتی تہواروں میں بھی اضافہ ہوگا۔ صوبائی حکومت اپر دیر کے خوبصورت سیاحتی مقامات کمراٹ سے چترال کے علاقے تک چیئر لفٹ کا منصوبہ بھی منظور کر چکی ہے۔ دیر بالا سے لواری ٹاپ، لواری ٹاپ سے وادی کلاش، پھر بیونی سے ہوتے ہوئے شندور تک چیئر لفٹ نصب کرنے سے سیاحتی سرگرمیوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ اس سے ہزاروں مقامی افراد کو بھی روزگار کے مواقع میسر ہوں گے، بلکہ ملک کو قیمتی زر مبادلہ بھی حاصل ہوگا۔ سیاحت کے شعبے کی ترقی کے لیے جامع پروگرام مرتب کر کے ملکی سرمایہ کاروں کو بھی راغب کیا جا سکتا ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی بھی تعمیر و ترقی کے منصوبوں میں محفوظ سرمایہ کاری کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس سے پہلے بدعنوانی اور غیر محفوظ سرمایہ کاری کی وجہ سے بیرون ملک مقیم پاکستانی سرمایہ کاری سے ہچکچاتے تھے۔ اس اعتماد کی بحالی بھی موجودہ حکومت کے لیے درپیش چیلنج ہے۔ یہ پروجیکٹ بھی اس لیے تعمیر کیا جا رہا ہے کیونکہ سی پیک میں پاکستان نے مشرق وسطیٰ کی ریاستوں کو بھی شامل کر لیا ہے۔ اس سے ملحقہ ایک منصوبہ تاجکستان تک باراستہ وخان کوریڈور بھی حکومتی اداروں کے زیر غور ہے۔ اس روڈ کو ایسے بنایا جا رہا ہے کہ سفر خوبصورت، کم وقت اور محفوظ ہو۔ شندور کے مقام سے اس شاہراہ کو وسعت دے کر شاہراہ ریشم سے بھی ملایا جا رہا ہے۔ منصوبہ سازوں کو تاجکستان تک روڈ کی تعمیر کے لیے سیکورٹی صورتحال کو اولین ترجیح کے پیش نظر رکھنا ہوگا۔ چترال سے ملحقہ خطہ پاکستان کا قدیمی اور ثقافتی ورثہ کا حامل علاقہ ہے۔ چترال میں 17 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اس کی کل آبادی 5 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ اس کا کل رقبہ 14,850 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ علاقہ سطح سمندر سے 36,000 فٹ بلند ہے۔ چترال کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ قیام پاکستان کے بعد جس ریاست نے پاکستان کے ساتھ سب سے پہلے الحاق کیا وہ چترال کی ریاست تھی۔ چترال ریاست نے غیر مشروط ہو کر پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ قیام پاکستان کے وقت چترال خود مختار ریاست تھی۔ ناظرین، کسی بھی ملک کی ترقی میں روڈ انفراسٹرکچر اور تیز ترین شاہراہ کا عمل دخل شامل ہوتا ہے۔ آپس کے شہروں کے فاصلے سمٹ جاتے ہیں، تجارت اور سیاحت کو فروغ ملتا ہے۔ تاہم یہ المیہ اب بھی ہے کہ پاکستان کو قیام سے لے کر 76 سالوں میں جہاں ہونا چاہیے تھا اب تک وہ اچیومنٹ نہ ہو سکی۔ اگرچہ گزشتہ 2 دہائیوں سے تعمیر و ترقی میں تیزی آئی ہے، البتہ انفراسٹرکچر کی تعمیر و تکمیل میں ابھی بھی ہم بہت سے ملکوں سے پیچھے ہیں۔ اگر چترال چکترا موٹر وے ماضی میں بن چکا ہوتا تو پاکستان کی مشرق وسطیٰ کی ریاستوں تک رسائی ہوتی اور بذریعہ تجارت و سیاحت کثیر منافع بھی حاصل ہو رہا ہوتا۔ فی الوقت بھی کچھ لوگ ایوانوں میں موجود روڈ پروجیکٹس کے خلاف ہیں۔ صحت اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ملک کی تعمیر و ترقی بھی قوموں کے لیے ناگزیر ہوتی ہے۔
ملکی تعمیر و ترقی کی اپڈیٹ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پہ شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کن عوامل پر منحصر ہے۔